بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ عبقری کے فروری شمارے کے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آئیں اس کو اگلے پیج کو ریڈ کرتے ہیں جو ہمارا تسلسل سے جاری تھا۔ بغداد کی بابرکت سرزمین پر شیخ الوظائف نے سارستی کے راز کھول دیے، اور اس کے چھوٹے سے کالم میں لکھا ہوا ہے: کالا جادو بندش سفلی عمل جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے وہ سارستی کہلاتا ہے۔ یہ بعض اوقات نسل در نسل بندش کی شکل میں چلتا ہے اور زندگی کے ہر نظام، تنگ، مشکلات، مسائل، ناکامیاں، پریشانیاں مقدر بن جاتی ہے۔ آئیے خود اور اپنی نسلوں کو سارستی سے بچانے کے لیے شیخ الوظائف سے یہ راز جاری ہیں، سمجھیے اور ان پر عمل کیجیے، پرسکون زندگی گزاریے۔ سارستی کیا ہے؟ اس کا تذکرہ میں نے پہلے بھی اکثر کیا ہے۔ اس کے علاوہ سارستی کا تذکرہ اپنے رسالے میں میرے مضامین میں موجود ہے۔ ساڑ یہ ہندی زبان میں ہے جیسے ہاڑ ہندی مہینہ ہے۔ ساون، بھادو، ہاڑ یہ بنیادی طور پر کتب میں اب بھی یہ الفاظ ساڑ لکھا جاتا ہے۔ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو ساڑ یعنی ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ اب میں اس کا معنی بتا رہا ہوں۔ پنجاب کے حکمران راجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ اس کی 4 رانیاں اور 11 لونڈیاں، وہ سب اس کے ساتھ جلی تھیں۔ ایک رانی نے اپنے گود میں اس کا سر رکھا، دوسری رانی نے گود میں اس کے پاؤں رکھے، تیسری رانی نے اپنی گود میں اس کی دایاں بازو، چوتھی رانی نے گود میں اس کا بایاں بازو رکھا۔ یہ 4 رانیاں اور دائیں بائیں گود سارا کی اس کی لونڈیاں بیٹھی تھیں۔ ان کے اوپر وہ چتا بنائی گئی اور وہ سب زندہ جل گئی، ستی ہو گئی یعنی زندہ جل گئی۔ ابھی بھی کشمیر میں ایک قوم ہے جس کا نام ستی ہے۔ یہ اصل میں ہندوؤں کی وہ قوم ہے جنہوں نے سب سے پہلے ستی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ تاریخ کو مختصراً سمیٹ رہا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے انہیں ایمان دیا، اسلام دیا۔ اس پر بھی ان لوگوں نے ستی کہا۔ اب وہ ستی قوم کے حوالے سے مشہور ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، ساڑ اور ستی یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ ساڑ ہر چیز کو جلا دینا اور ستی زندوں کو جلانا، زندگیوں کو جلانا، وہ زندہ چیز کوئی بھی ہو جو جل جائے، اس عمل کو سارستی کہتے ہیں۔ سفر عراق میں کسریٰ کے محل میں جب میں گیا تو وہاں میں نے کھڑا تھا، اس محل کو دیکھ رہا تھا، تو مجھے وہاں محسوس ہوا کہ یہاں کے بادشاہ کتنا زیادہ جادو کا سہارا لیتے تھے۔ کیوں؟ سنیے۔ انوارات جہاں بھی ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں، ظلمت جہاں بھی ہوتی ہے وہ رہتی ہے۔ سارستی کا پس منظر، یہ سارستی کا تھوڑا سا میں نے آپ کو پس منظر بتایا، جبکہ بہت زیادہ ہے۔ یہ جو کھوپرا ہے نا، کھوپرا ہندوؤں کو اس کو بطور پرستش کے تبرک کے جلاتے ہیں۔ اس کھوپرے کو برکت اور تبرک اور بلاؤں کو ٹلنے کے طور پر جلاتے ہیں۔ یہ جو کھوپرا ہے یہ دراصل کھوپڑی ہے۔ یہ میں ہندو عقیدے کے مطابق بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کھوپرا جلتا ہے یعنی کہ ناریل، خشک ناریل، اس کی شکل کھوپڑی کی طرح ہوتی ہے۔ جب یہ جلتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری کھوپڑی جو پر آسمانوں سے جو بلائیں اور وبائیں آنی تھی وہ جل گئی ہیں۔ ہماری کھوپڑی اور ہمارے گھر پر سارستی نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اس کی جگہ کھوپرے کو سارستی کر دیا ہے۔ یہ میں ہندو عقیدہ بتا رہا ہوں۔ اچھا، سارستی ہوتی کیا ہے؟ مختلف وضاحتیں کر رہا ہوں۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے، یہ زندگی پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ تاریک راتوں میں ہوتی ہے، روشن راتوں میں نہیں ہوتی۔ 15 چاند کی 15 کے بعد جتنی راتیں تاریک ہو جاتی ہیں، ان تاریک راتوں پر یہ عمل ہوتا ہے۔ پرانی قبر کے اندر کالے جادوگر، قبر کے اندر ہوتا ہے، پرانی قبر ہو۔ میں نے اس کے نقشے ٹھٹا کے مکلی کے قبرستانوں میں دیکھے ہیں۔ سینکڑوں سال، ہزاروں سال وہ پرانا قبرستان ہے۔ میں نے اس میں دیکھا کہ جادوگر پرانی قبروں کے اندر بیٹھ کر اپنے آگے کھوپڑیاں رکھ کر کالا جادو کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانی کھوپڑیاں، کتے کی کھوپڑیاں، بندر کی کھوپڑیاں رکھی ہوتی ہیں۔ وہ یہ عمل تاریک راتوں میں کرتے ہیں۔ ہندو کی ایک دیوی ہے جس کا یہ عمل کالی راتوں میں ہوتا ہے۔ یہ عمل ہمیشہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک رات روشن نہ ہو جائے، یعنی صبح نہ ہو، یا جب تک نیا مہینہ نہ شروع ہو جائے۔ نیا مہینہ جب شروع ہوگا وہ عمل پورا نہ ہوا تو وہ عمل ٹوٹ جائے گا۔ اس سے پہلے پھر 14 چاند کی 16-17 تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اور ایک دیوی ہے جس کو اس عمل سے وابستہ کیا جاتا ہے۔ وہ سارستی کے لیے اس دیوی کے نام پر مختلف چیزوں کی بھیٹ چڑھائی جاتی ہے، جس میں مختلف جانور، لڑکے جن کی عمر صرف 8 سال تک ہوتی ہے، اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ میں ابھی سارستی کی مسلسل وضاحت کر رہا ہوں، پھر میں ان کا علاج بھی بتاؤں گا آپ کو۔ اللہ کے فضل سے مجھے 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کر رہا ہوں۔ بچوں کا اغوا سارستی کے لیے میرے پاس ایک صاحب آئے، بڑی پرانی بات ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کی چیزوں نے مجھے توبہ کی توفیق دی۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے میں بچوں کو اغوا کر کے بیچتا تھا۔ میں نے کہا کس لیے؟ کیا بے اولاد لیتے تھے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا کہ عرب میں اونٹوں کی ریس ہوتی ہے، اونٹوں کی ریس میں بچوں کو پیچھے باندھ دیا جاتا ہے اور بچوں کو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ جب بچے چیختے ہیں تو اونٹ اسی وجہ سے تیز دوڑتے ہیں۔
ایک دوسرا سارستی کے لیے اور کالے جادو کے لیے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر ان کے خون سے نقش لکھے جاتے ہیں اور پھر ان کے جسم اور بوٹیاں جو ہیں وہ کھلائی جاتی ہیں، ان کی ایک ایک ہڈی پر عمل ہوتا ہے۔ اور یہ تھا سارستی کا، یہ حکیم صاحب کا لکھا ہوا ہے کالم جو میں نے ریڈ کر کے آپ کو سنایا، اور یہ ابھی جاری ہے، اگلے نیکسٹ میں بھی ہم پڑھوں گی۔ اور ایک خوشخبری اور بھی بتانا چاہوں گی آپ لوگوں کو کہ اگلا مہینہ مارچ کا مہینہ ہے، اور مارچ کے مہینے میں لاہوتی نقش نمبر 3 آ رہا ہے، یعنی کہ تیسرا نقش ہمیں ملنے والا ہے۔ تو سارے جو ہے میرے ویورز یاد رکھیں، اور جس کی بھی پہنچ میں ہے وہ رسالہ خرید کے اپنے تسلسل کے ساتھ تیسرا نقش بھی ضرور پر کرے۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ ٹاپک ہے آدھی دنیا کے حاکم بچوں سے دعا کروانے پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن بریدہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر لے آتے اور ان سے ارشاد فرماتے میرے لیے دعا کرو کیونکہ تم لوگوں نے ابھی تک گناہ نہیں کیا، اور یہ حوالہ نمبر لکھا ہوا ہے، دعا کرو عمر بخشا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ مدینہ منورہ کے کمسن یعنی نابالغ بچوں سے اپنے لیے یوں دعا کرواتے کہ دعا کرو عمر بخشا جائے۔ معراج کی رات آپ نے جنت میں کیا دیکھا؟ حق و صداقت کے امین کا جنتی محل۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ ایک بار امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی بتائیے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کیا دیکھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں تمہارے درمیان اتنا عرصہ رہوں جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال تک رہے، اور پھر میں تمہیں وہ جنتی واقعات و مشاہدہ بتاؤں تو وہ بھی ختم نہ ہوں، لیکن اے عمر جب تم نے مجھے یہ بول ہی دیا ہے کہ مجھے جنت کی باتیں بتائیں تو پھر میں تمہیں وہ بتاتا ہوں جو تمہارے علاوہ میں نے کسی کو نہیں بتائی، اور وہ یہ ہے کہ میں نے جنت میں ایک ایسا عالیشان محل دیکھا جس کی چوکھٹ جنتی زمین کے نیچے ہے، اس کا بلائی حصہ جوف عرش میں تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبرائیل کیا تم اس عالیشان محل کے بارے میں جانتے ہو جس کی چوکھٹ جنتی زمین کے نیچے بلائی حصہ عرش کے درمیان میں ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ میں نے پھر پوچھا ہے جبرائیل علیہ السلام اس محل کی روشنی تو ایسی ہے جیسے دنیا میں سورج کی روشنی، چلو یہی بتا دو کہ اس وقت اس تک کون پہنچے گا، اس میں کون رہائش اختیار کرے گا؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محل میں وہ رہے گا جو صرف حق بات کہتا ہے، حق بات کی ہدایت کرتا ہے، اور جب اس سے کوئی حق بات کہتا ہے تو وہ غصہ نہیں کرتا، اس کا حق پر ہی انتقال ہوگا۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام کیا تمہیں اس کا نام معلوم ہے؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک شخص ہے۔ تو میں نے پوچھا اے جبرائیل وہ کون ہے؟ عرض کیا عمر بن خطاب۔ یہ سن کر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اکتاری ہو گئی، آپ غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس واقعے کے بعد ہم نے سیدنا فاروق اعظم کے چہرے پر کبھی ہنسی نہ دیکھی حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چادر بچھائی۔ ایک بار امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی شیر خدا کے متعلق دریافت فرمایا تو بتایا گیا کہ وہ اپنی زمینوں کی طرف گئے ہیں، ارشاد فرمایا کہ ہمیں بھی وہیں لے چلو۔ جب وہاں پہنچے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر رہے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تقریباً 1 گھنٹے ان کے ساتھ کام کرتے رہے، پھر دونوں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے امیر المومنین اگر آپ کے پاس بنی اسرائیل کے کچھ لوگ آئیں، ان میں سے ایک آدمی یہ کہے کہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہوں، تو کیا آپ اس کے ساتھیوں پر ترجیح دیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت علی شیر خدا نے عرض کیا یعنی اللہ کی قسم میں اللہ کے محبوب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں، یعنی ان کا چچا کا بیٹا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنتے ہی اپنی چادر اتار کر بچھا دی، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اوپر بٹھا دیا، ساتھ ہی ارشاد میں اللہ کی قسم اب ہمارے اٹھنے تک یہاں آپ کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد ختم ہونے تک چادر پہ ہی تشریف فرما رہے۔ امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خاتم النبیین کے چچا کے بیٹے ہونے کا ذکر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بتانے کے لیے کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین ہونے کے باوجود جو میرے ساتھ کام کیا وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کی وجہ سے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آپ رضی اللہ عنہ کے کرام نے مزید اضافہ فرمایا اور اپنی چادر پر بٹھایا، زمین سے تیل واپس کر دیا۔ عہد فاروقی میں خاتون کا تیل زمین پر گر گیا، تیل زمین پر گر کر زمین میں جذب ہو گیا۔ وہ عورت فطرت غم سے کھڑی رو رہی تھی، وہاں سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو گزرے۔ آپ نے اس خاتون سے رونے کی وجہ پوچھی، اس نے سارا معاملہ عرض کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑے مار کر زمین کو مارنے لگے اور فرمانے لگے، اے زمین، کیا تو نے میرے دور کی خلافت میں اس خاتون کا تیل غصب کیا ہے؟ تیل واپس کریے۔ فرمانا تھا کہ زمین نے تیل اگل دیا اور اس خاتون نے اسے اپنے برتن میں ڈال لیا۔ رونما ہونے والے واقعات پر نظر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برگاہ میں ایک وفد کے ساتھ حاضر ہوئے۔ مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ قریب بیٹھنے کی سعادت ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں موجود ایک شخص پر سرسری نظر ڈال کر پھیر لی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے مخاطب کیے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا یہ شخص بھی تمہارے وفد میں شامل ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ اسے ہلاک فرما کر اپنے محبوب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس سے شر سے بچائے۔ میرے خیال میں اس شخص کے بعد مسلمانوں پر تکلیف بھرا زمانہ آئے گا۔ مبارک فرزند کی بشارت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہوئے تو اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کئی بار یہ ارشاد فرمایا کہ عمر کی اولاد میں سے نہ جانے کون اس شخص کو دیکھے گا جو عمر کی سیرت پر عمل کرے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جانب ہے تھا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند حضرت سیدنا عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے۔ یہ بھی حوالہ نمبر لکھا ہوا ہے۔ جی نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے فولاد کی کمی کا شکار نئی مائیں۔ خواتین میں خون کی کمی کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے ملک میں بہت عام ہے، خاص طور پر حمل کے دوران اس کی شکایت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان حالات میں خون کی کمی بچوں کے نشو و نما پر برا اثر ڈالتی ہے، بچے کمزور ہوتا ہے، اس کی بیماری سے بچنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اگر خون کی کمی بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ بچے کی موت ماں کے پیٹ میں واقع ہو سکتی ہے یا پھر پیدائش کے بعد اس بچے کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ماہرین حاملہ ماؤں اس کو یہ جلد معائنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ایسے میں عام طور پر ڈاکٹر فولاد کی گولیاں یا کیپسول کھانے کا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی غذا بھی تجویز کی جاتی ہے جس سے خون بننے کا عمل تیز ہو۔ خون کی کمی دور کرنے کا مطلب اس ننھی سی جان سے زندگی کا پیغام ہوتا ہے جو ماں کے رحم میں اس کے خون سے پرورش پا کر دنیا میں آنے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں 70 کروڑ افراد خون کی کمی کا شکار ہیں۔ ان میں بچے، نوجوان، خواتین اور خاص طور پر ماں بننے والی خواتین شامل ہیں۔ حالانکہ خون کی یہ کمی بہت آسانی سے پوری کی جا سکتی ہے۔ دنیا بھر میں کل تعداد کی نصف سے بھی زیادہ یعنی 51% خواتین کسی نہ کسی طرح خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ تعداد 41% ہے۔ خون کی کمی سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے خون کے سرخ مادہ جسے ہیموگلوبن کہتے ہیں دراصل فولاد کا ایک پیچیدہ سا مرکب ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ یہ دوران خون کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے جہاں اسے تازہ آکسیجن ملتی ہے۔ اس آکسیجن کو ایک کیمیائی تبدیلی کے ذریعے اپنے اندر جذب کر کے یہ مادہ پورے جسم میں موجود ایک ایک خلیہ کو پہنچا دیتا ہے، اور آکسیجن زندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی ایک شعلے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موم بتی یا دیا سلائی انگارے بجھانے کے لیے انہیں مکمل طور پر ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ آکسیجن زندگی کے لیے اتنی ضروری ہے، اسی طرح تازہ ہوا یا آکسیجن کی آمد بند ہو جاتی ہے اور ذرا دیر میں آگ بجھ جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال انسانی زندگی کے خلیوں کا بھی ہے۔ اگر انہیں آکسیجن نہیں پہنچے گی تو یہ زندہ نہیں رہیں گے، اگر کم مقدار میں آکسیجن پہنچے گی تو یہ کمزور رہ جائیں گے، اپنا کام درستی سے انجام نہیں دے سکیں۔ ہر جاندار انہیں ننھے منھے خلیوں سے بنا ہوتا ہے، گویا اس خلیے ایسی اینٹیں ہیں جن سے ہماری جسم کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اینٹیں پتھر سانس نہیں لیتے اور نہ جیتے مرتے ہیں، لیکن ہمارے جسم کے خلیوں کو سانس اور خوراک دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کو فولاد کی زیادہ مقدار میں ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ماہواری کے دوران خون خارج ہونے کی وجہ سے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے اور اس طرح جسم میں موجود فولاد بھی کم ہو جاتا ہے۔ ننھے منھے نوزائیدہ بچوں کو بھی وہی فولاد پہنچتا ہے جو ماں کو دیا جاتا ہے۔ پیدائش کے وقت ایک عام بچے کو جس میں فی کلو گرام وزن کے لحاظ سے 75 ملی گرام فولاد شامل ہوتا ہے۔ اس فولاد کا 2/3 حصہ خون کے ساتھ گردش کرتا رہتا ہے۔ پہلے 2 ماہ میں فولاد کی اس خزانے میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے، اس لیے فولاد بچے کے جسم میں ماں کے دودھ کے ذریعے پہنچتا ہے۔ جیسے جیسے بچے کا جسم بڑھتا ہے اس کے ضروریات بھی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پیدائش کے سال بھر کے اندر بچے کا اپنا وزن پیدائش کے وقت کے وزن کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے جسم میں محفوظ فولاد کی مقدار دگنی ہو جاتی ہے۔ ماں یا ماں بننے والی عورتوں کے جسم میں فولاد ان غذاؤں کے ذریعے پہنچتا ہے جن میں زیادہ مقدار میں فولاد پایا جاتا ہے، مثلاً گوشت، مچھلی، مرغی، کلیجی، اناج، سبزیاں، دالیں وغیرہ۔ اس کے علاوہ ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر فولاد کی گولیاں
یا کیپسول وغیرہ کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان گولیاں یا کیپسول کی پابندی کے ساتھ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ غذاؤں میں موجود فولاد بعض دوسری غذاؤں کے ساتھ بہتر طور پر جسم میں جذب ہوتا ہے، مثلا دہی کے ساتھ موسمی سنگترے، کنو، دیگر پھلوں اور بند گوبھی جیسی سبزیوں کے ذریعے یہ جلد جسم کا حصہ بنتا ہے۔ دہی میں موجود لیکٹک ایسڈ اور پھلوں میں موجود وٹامن سی فولاد کو جسم میں بہتر طور پر جذب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ گوشت اور مچھلی وغیرہ بھی موجود فولاد خود ہی وافر مقدار میں جسم میں جذب ہوتا ہے۔ اگرچہ ماں کے دودھ، گائے کے دودھ فولاد کا تناسب یکساں ہے، لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ماں کے دودھ میں موجود فولاد بہت بہتر ہے جو بچے کو جزو بدن میں ملتا ہے۔ 6 ماہ کی عمر میں ماں کے دودھ میں جو موجود فولاد بھی بچے کی ضروریات کے لیے ناکافی ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسی غذائیں دینا شروع کر دینی چاہیے جو اس کے لیے زود ہضم ہو، فولاد سے بھی بھرپور ہو، مثلا نرم کیا ہوا پھلوں، سبزیوں کا گودا۔ اگر فولاد کی کمی غذا سے پوری نہ ہو رہی ہو تو ماں اور بچے دونوں کو ڈاکٹر ایسے دوائیں تجویز کر سکتا ہے جو فولاد پر مبنی ہو، مثلا ماں کے لیے گولیاں، کیپسول یا انجیکشن، اور بچوں کے لیے فولاد کے دوا کے قطرے۔ ماں بننے والی خواتین کے لیے تو فولاد کی کمی کو دور کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ بچے کے ساتھ خود ماں کی زندگی بھی خطرے میں دوچار ہو جاتی ہے۔ تاکہ ہم فولاد مہیا کرنے والی دوائیں صرف ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ بعض حالات میں یہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ خون بڑھانے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ 3 عدد انجیر لے کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سرکہ سیب میں خاص لے کر اس میں ڈبو دیں، صبح اٹھ کر یہ انجیر کے ٹکڑے کھا لیں، ہفتے میں صرف 2 سے 3 مرتبہ یہ ٹوٹکا استعمال کریں، چند دنوں میں ایچ بی 1 سے 2 پوائنٹ بڑھ جائے گا۔ بہت مرتبہ یہ ٹوٹکا آزمایا ہے۔ امید کرتی ہوں جتنے ٹاپک پڑھے ہوں گے ان سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، اوروں کو بھی بتائیے گا، صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر ضرور کر دیا کریں میری ویڈیو کو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ لوگوں کا ساتھ بس مجھے چاہیے، اور ویڈیو آپ آسانی سے سن بھی سکتے ہیں۔ اگر رسالہ پڑھنے کا ٹائم آپ کو، میگزین پڑھنے کا ٹائم آپ کے نہیں بھی ملتا تو آپ سن کے اس کو یہاں سے موبائل میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے دیکھ کے تو اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔